بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے، اللہ سب کو عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جماعت نام اردو کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جس کو علامہ محمد اقبال نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور ساتھ اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی اور تفہیم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آپ حضرات نے ذرا مستعد ہو کر ساتھ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری و صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بہار سے۔ بھائی بچوں، نظم کی بلند خوانی کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک تو پورے ترنم اور لے کے ساتھ ہو، اور ایک یہ کہ کم از کم اتنا ہو کہ آپ جب شعر پڑھیں تو سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے شعر پڑھا ہے، کوئی نثر کا جملہ نہیں پڑھا، فرق ضرور ہو۔ تو یہ دوسری والی بات جو ان سے ہے، دوسرے والا آپشن جو ان سے ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور جو پہلا کر سکے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی ٹہنی، فصل خزاں موسم خزاں، شجر درخت۔ تو ایسی ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، ممکن نہیں ہری و صحاب بہار سے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہری ہو جائے، اس کو ہریالی مل جائے، بہار کے بادلوں سے مراد بارش ہے۔ تو ایسی ٹہنی، صحاب بادل کو کہتے ہیں لیکن مراد اس سے بارش ہے، کیونکہ سبب بول کر مسبب مراد لے لیا جاتا ہے۔ ایسی ٹہنی جو موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ جائے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ بہار کی بارش اسے ہریالی دے سکے۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بہار سے۔ لازوال ہمیشہ عہد خزاں، خزاں کا موسم، اس کے واسطے، اس کے لیے کچھ واسطہ نہیں، کچھ تعلق نہیں۔ برگ اور بار، پتوں سے اور پھلوں سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، اس کے لیے ہمیشہ اب خزاں ہی کا موسم ہے، اس کے لیے ہمیشہ اب خزاں ہی کا موسم ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہریالی سے کہ اس میں کونپلیں نکلیں گی، پتے نکلیں گے یا پھل نکلیں گے۔ پھل پھول کہہ دیتے ہیں اسے، پھل پھول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہمیشہ اس کے لیے خزاں ہی ہے، خزاں کا موسم ہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھولوں سے اور پھلوں سے۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کامل عیار سے۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، یہ جو تیرا باغ ہے، یعنی تیری قوم ہے مسلمان قوم، اس میں بھی اب فصل خزاں آ چکی ہے، کیونکہ خالی ہے جیب گل، پھولوں کی جیب خالی ہے، زرے کامل عیار سے، زردانوں سے، پولن گرین، زردانے، وہ پھولوں کے اندر وہ چھوٹے بیج جو دوسرے پھول میں جا کر پرندوں، حشرات کے پاؤں کے ساتھ یا ہوا سے اڑ کر جب دوسرے پھول کے اندر جا کر وہ گرتے ہیں تو عمل ہوتا ہے مزید افزائش کا عمل ہوتا ہے، اسے زر کامل عیار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیری یہ قوم بھی اب اس پہ بھی فصل خزاں آ چکی ہے، کیونکہ اس کے پھولوں کے اندر بھی زردانے نہیں رہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اور آگ میں تو یوں رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ ایسے پرندے جو پتوں کی تنہائی میں، جو نغمہ زن تھے، گانا گا رہے تھے، خلوت اور آگ میں، پتوں کی تنہائی میں، پتوں کی اوٹ میں، طیور پرندے رخصت ہو گئے، چلے گئے شجر سایہ دار سے، سایہ دار درخت سے۔ تو گویا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتے تھے، نغمہ زن تھے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے لفظی معنی بتا دیا نا، کہ ایسے پرندے جو پتوں کی اوٹ میں، پتوں کی تنہائی میں گانا گایا کرتے تھے، تیرے سایہ دار درخت سے وہ رخصت ہو گئے۔ اب میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ
جو راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اس قوم کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ چلے گئے اس مسلمان قوم سے جو شجر سایہ کی مانند ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناشنا قاعدہ روزگار سے، یعنی یہ جو ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال دے کر ہم نے تمہیں بات سمجھائی، اس سے تمہیں سبق اندوز بھی، اس سے تم نے سبق بھی حاصل کر لیا۔ شاخ بریدہ، ٹوٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہوئے، سبق حاصل کر لیا، نا اشنا ہے، نا واقف ہے قاعدہ روزگار زندگی گزارنے کے طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال دے کر تمہیں بات سمجھائی، اس سے تم نے سبق حاصل بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود ناواقف ہو تم زندگی گزارنے کے طریقوں سے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، تعلق مضبوط کر، تعلق قائم کر، پیوستہ رہ شجر سے، درخت کے ساتھ جڑا ہوا رہ، اور بہار کی خوشی کی امید رکھ۔ ملت، قوم، مسلمان قوم، رابطہ استوار رکھ، تعلق کو قائم رکھ، پیوستہ رہ، مضبوطی کے ساتھ لگا رہ شجر سے، درخت سے، امید بہار رکھ، اور کامیابی اور خوشی کی امید پیدا کر۔ تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنی قوم کے ساتھ رابطے میں رہ، قوم کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھ، پیوستہ رہ شجر سے، چپکا رہ اس قوم سے، شجر سے بھی مراد قوم ہے بیٹا، چپکا ہوا رہ اپنی قوم سے، امید بہار رکھ، تو پھر کامیابی کی یا خوشی کی امید رکھنی یہ درست ہوگی اور بجا ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ امید بھی درست نہیں ہو سکے گی۔ تو ابھی بچوں یہ الفاظ کے معنی اور مفہوم، اور آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک تو بار بار پڑھنا ہے، پھر اس کے ہر شعر کو خوب سمجھنا ہے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تشریح آپ خود کر سکو، اور الفاظ کے معنی بھی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں، تاکہ آپ ان الفاظ کے معنی جب آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شعر کے اندر شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔